میں تو سمجھتا ہوں جتنا یقین تمہارا اپنے جسم پر ہے اتنا ہی یقین روح پر بھی. اس کوئی شبہ ہے؟ کوئی ہے ایسا جو یہاں اپنے کو بے روح سمجھتا؟ سبھی کے پاس روح ہے نا. اب میں اس مقام پر پوچھتا ہوں کہ پورے جسم میں جو روح ہے وہ ایک ہے یا دو چار؟ ہاتھ میں کوئی اور ہو، سر میں کوئی اور ہو، اس آنکھ میں کوئی اور ہو، کان میں کوئی اور ہو، کا ایک ہی ہے نا. ایک روح ہے کہاں؟ سر میں کہ پیر میں؟ دائنے ہے کہ بائیں؟ کا ہر جگہ ایک روح ہر جگہ. کوئی مقام اس جسم میں اس کا ہے؟ مقام نہیں. مکان میں رہ کے لامکان. نہ کوئی مقام، کوئی ٹھکانہ. اور لطف کی بات ہو کہ ہر جسم کے ہر حصے میں ایک، اور اختیار اتنا. پورے جسم پر اس کا اختیار ہے کہ نہیں؟ پورے جسم پر اس کی قدرت ہے کہ نہیں؟ پورے جسم پر اس کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی دیکھو جسم کے ہر حصے سے کام الگ الگ لیتی. جو کام آنکھ سے لیتی ہے وہ کان سے نہیں لیتی. جو کام کان سے لیا وہ آنکھ سے نہیں لیا. کان سے سن رہی ہے، آنکھ سے دیکھ رہی ہے، زبان سے بول رہی ہے، دماغ سے سوچ رہی ہے. معلومات جو چیز ہے اس کے اختیارات الگ الگ. ایک ہے، اس کا کوئی رائے، اس کی کوئی شاخ، اس کی کوئی صورت. تو مان لیا نا ایک کو جو پورے جسم میں ہے مگر کوئی جگہ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، جہاں چاہے جب چاہے تصرف کرے. مان لیا نا ایک کو تو جسم میں ہر جگہ حاضر ناظر. مان لیا کہ نہیں؟ جسم کے ہر جگہ حاضر ناظر، اور ہر جگہ کی عالم، ہر جگہ کا متصرف، ہر جگہ بااختیار، ہر جگہ مختار. تو جسم کی روح کو جب تم نے مانا تو اگر کائنات کی روح، کائنات کی روح، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی حقیقت ہے. وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، عالم ہے، مختار ہے، قادر ہے، مقتدر ہے.